کوسا صاحب کی ایک اور تصویر ہم یہاں پہ دیوار شرمندگی پہ لگائیں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف بات کی، قرارداد پیش کی، آج کل وہ عمران خان کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور تیسری تصویر کھوسا صاحب کی اس بات پر یہاں پہ لگے گی کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کا جو نعرہ ہے ایک زرداری سب سے یاری، اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کے پاس صرف ایک ہی نعرہ رہ گیا کہ ہمیں یہی کہتے رہے ایک زرداری سب سے بھاری، ایک زرداری سب سے یاری۔ تو میں لطیف کھوسا صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جیسے ابن الوقت لیڈر جو ہیں ان کی دلوں پر یہ نعرہ جو ہے ایک زرداری سب سے یاری وہ تیر کی طرح چبھتا ہے، اور شہید محترم بینظیر بھٹو کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب نے آپ جیسے لوگوں سے یہ پارٹی کو بچا کے رکھا، اور پیپلز پارٹی آج اگر قائم ہے تو بلاول صاحب اور صدر زرداری صاحب کی محنتوں کے نتیجے میں آپ جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی پارٹی کو تباہ کرنے میں۔ اس کے بعد ایک آپ کو میں نے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک قرارداد ہے جو کہ 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی، اس وقت سردار لطیف کھوسا صاحب نے وہ قرارداد بھٹو صاحب کے خلاف پیش کی لاہور ہائی کورٹ بار کی ایک میٹنگ میں، اور یہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ سردار لطیف کھوسا نے قرارداد پیش کی ہے کہ بھٹو شہید، وہ اس میں شہید تو نہیں لکھا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب ایک غاصب حکمران ہیں اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے، اور ان کے خلاف قرارداد پاس کی جائے۔ اور اسی اجلاس کے دوران انہوں نے ایک ایسے وکیل کی ممبرشپ بھی منسوخ کروائی جس نے بھٹو صاحب کو کوئی تعریفی خط لکھا تھا۔ تو یہ جو قرارداد ہے یہ مجھے لاہور بار کا اور سپریم کورٹ بار میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں انہوں نے یہ فراہم کی ہے، اور یہ کافی عرصے سے کھوسا صاحب کی الیکشن کیمپین کے دوران یہ جو قرارداد ہے وہ چلتی رہی ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے لے کے نہیں آیا، یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے مجھے فراہم کی ہے۔ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران سے، قائدین سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ جو قرارداد کھوسا صاحب نے پیش کی تھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر کھوسا صاحب کی ایک اور تصویر ہم یہاں پہ دیوار شرمندگی پہ لگائیں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف بات کی، قرارداد پیش کی، آج کل وہ عمران خان کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور تیسری تصویر کھوسا صاحب کی اس بات پر یہاں پہ لگے گی کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کا جو نعرہ ہے ایک زرداری سب سے یاری، اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ حاجی عزیز الرحمان چاند صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کھوسا صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں واپس کیسے آئے۔ بھٹو صاحب کی یہ مخالفت کرتے رہے پی این اے موومنٹ کے دوران، اور یہ واپس آئے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے تحریک چلا رہی تھیں، اور حاجی عزیز الرحمان چاند صاحب اور شیخ رشید جو کہ سینئر وائس چیئرمین صاحب تھے، ان کی موجودگی میں کھوسا صاحب نے بی بی سے معافی مانگی اسی اپنی ایکٹیویٹی کی، اور پارٹی میں واپس آئے، اور بی بی نے کہا کہ میں اگر مفتی محمود اور اصغر خان کے ساتھ چل رہی ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو دوسرا انہوں نے ایک ٹاک شو میں کھوسا صاحب نے کہا جی کہ میں شادی میں شریک تھا بی بی کی، تو بی بی کی شادی میں شریک بھائی آپ معافی مانگنے کے بعد ہوئے تھے، اور اس شادی میں پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن موجود تھے، میرے جیسا اس وقت چھوٹا سا میں اس وقت میری عمر تھی، میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ ککری گراؤنڈ میں موجود تھا، حاجی عزیز الرحمان چاند صاحب بھی موجود تھے، اور یہاں پہ اور بھی ہمارے جو مہر عاشق صاحب وغیرہ یہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ تو ہم لوگ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اس چیز کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتی ہے کہ سردار لطیف کھوسا کو عمران خان کو امام خمینی ڈکلیئر کرنے پر، اور آصف علی زرداری صاحب کا جو پارٹی کا نعرہ ہے ایک زرداری سب سے بھاری، اس کا تمسخر اڑانے پر پیپلز پارٹی سے خارج کیا جائے۔ میں حاجی صاحب سے اب گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا سب کا شکریہ، جس طرح فیصل میر صاحب نے آپ سے گفتگو کی ہے تمام ان کی باتوں کی میں تائید کرتا ہوں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے
پارٹی میں آ بھی جاتے ہیں اور پارٹی سے چلے بھی جاتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو اس طرح کے لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ آخری دم تک ساتھ رہیں گے. جی اے بھٹو. جی اے بھٹو. اچھا فیصل صاحب یہ بتا دیں، آپ نے کہا ہے کہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پارٹی کے لیے، تو پھر آپ کی پارٹی نے جو ہے ان کو گورنر پنجاب کیوں بنایا، اٹارنی جنرل کیوں بنایا، حق تلفی نہیں کی جو کارکن تھے؟ دیکھیں کھوسا صاحب جو ہیں یہ 90s میں پارٹی میں انٹر ہوئے، بلکہ 93 سے پہلے تو ان کا کہیں وجود نہیں تھا. 97 میں جب بی بی کے اوپر مقدمات بننے شروع ہوئے تو ہمیں ایک کرمنل لائر کی ضرورت تھی. ہی واز اے گڈ کرمنل لائر. ان کو کرمنل لائر کی حیثیت سے ہائر کیا گیا اور اس کے بعد وہ پارٹی کے اندر ایک جس طرح کی وہ شخصیت ہیں کہ اب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ شاید غلط فہمی ہوگی نا ان کو، وہ شاید امام خمینی بن کے آئے گا تو اس کے ساتھ لگ گئے ہیں. تو اس وقت وہ بی بی کے بارے میں تھا تو انہوں نے جگہ بنائی اپنی باقاعدہ. اب جس طرح محلاتی سازشیں ہوتی ہیں وہ کر کے وہ آگے نکل آئے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ وکیل کی حیثیت سے آئے اور انہوں نے پارٹی قیادت کو اپنے شیشے میں اتارا، اور جس طرح اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے گئے، وہ بھی ان میں سے ایک ہیں. آپ دیکھنے میں آیا اگر اتنا الیکشن بھی قریب ہے اور پارٹی میں اس طرح بڑھتا گیا تو چار صاحب بھی سینئر رہنما ہے تو وہ بھی آپ کی تائید کر رہے ہیں، تو اس طرح سے پارٹی الیکشن کیا کیش کرے گی؟ پارٹی تو بہت پیچھے رہ جائے گی، دوسرے آگے نکل جائیں گے. آپ کو یہ خیال ہی ہے آپ کو تو نیند بات. دیکھیں سردار لطیف کھوسا صاحب نے آج تک الیکشن نہیں لڑا، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا. وہ کہتے ہیں میں بھٹو صاحب کے زمانے سے پارٹی کے ساتھ، لیکن انہوں نے خود الیکشن نہیں لڑا. ان کی ہونے سے یا نہ ہونے سے الیکٹورل پالیٹکس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں اسمبلی میں تو سیٹیں گنی جاتی ہیں نا، ہمیں کون سا ہم کوئی ایم این اے لوز کرنے جا رہے ہیں. سینیٹر تو وہ بنتے ہیں پارٹی کی ایم این ایز کے سر کے اوپر، وہ ہمارے ایم این ایز کے محتاج ہوتے ہیں، مانگ کے بیگنگ کر کے یہ لوگ سینیٹر بنتے ہیں اور بعد میں پارٹی کو سٹیپ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. اس دفعہ بھی جو یہ سارا کچھ پارٹی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ کیونکہ انہوں نے کہا مجھے اٹارنی جنرل بناؤ، نہیں بنایا گیا بقول جو خبریں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کھوسا صاحب کے جانے سے ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں کسی قسم کا یہ فرد اللہ بابر صاحب والی بات میں آپ سے کر لیتا ہوں. فرد اللہ بابر صاحب نے جو بات کی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پارٹی نے ابھی تک انہیں کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا، لیکن بینگ کارکن پاکستان پیپلز پارٹی ہم لوگ سردار لطیف کھوسا صاحب جیسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. آپ کو اس بات کا شاید علم ہو کہ غلام مصطفیٰ کھر کو مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ نے ریموو کیا تھا اور بعد میں سی سی نے اس کو اپروو کیا اور وہ نکالا گیا پارٹی سے. یہاں پہ تو پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے اس کا چیپٹر جو ہے پنجاب کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، تو ہماری بھی سنی جائے گی. ہمیں پوری امید ہے کہ پارٹی قیادت ایک دن ان کو کھوسا صاحب کو پارٹی سے خارج کرے گی. اچھا سر صاحب یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کا قانون ہے کہ کوئی بھی جو نگران وزیر ہے اس کا کوئی رشتہ دار الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو آپ ٹکٹ ہولڈر ہوں گے اس دفعہ؟ دیکھیں وہ اگر خامد یا بیوی یہ والا قانون ہے، باقی کوئی قانون نہیں ہے. صرف بیوی اور خامد جو ہے نا وہ اگر حکومت میں کیئر ٹیکر ہوں تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ادروائز آپ لڑ سکتے ہیں. تھینک یو.